بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ صدی دنیا کی آخری صدی کیسے ہے اور اسی صدی کے اندر قیامت کی تمام نشانیاں کیسے مکمل ہوں گی؟ دوستو، جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور یہ جو زمانہ چل رہا ہے، اس دور کے بعد حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے اور دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا ہونا شروع ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ یہ دنیا تباہی کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ یہ قرب قیامت کا وقت ہے۔ یہ صدی دنیا کی آخری صدی ہے۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی نشانیاں بتائی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے کون کون سی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور وہ کون سی نشانیاں ہیں جو عنقریب ظاہر ہونے والی ہیں؟ پیارے دوستو، ان سبھی سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور ساتھ میں نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ دوستو، جب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا تو اس کے بعد ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا، اور یہ دنیا وہ دنیا ہوگی کہ جس کے اندر کبھی کسی کو موت نہ آئے گی، اور اس دنیا کو آخرت کی دنیا کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا ہوگی، اور اس دنیا کے اندر کچھ لوگ کامیاب ہو کر جائیں گے اور کچھ ناکامی کی حالت میں جائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ نظام کائنات، یہ دنیا، یہ تمام تر مخلوقات، یہ سب عارضی ہیں۔ ان سب چیزوں کو ایک نہ ایک دن ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو صرف اسی لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچ کی جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، اور بے شک تم مرنے کے بعد ہماری طرف ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ اب بات کرتے ہیں یہ دنیا کس طرح ختم ہوگی اور قیامت کس طرح قائم ہوگی، اور وہ کون سا ایسا وقت ہوگا کہ اس وقت کے اندر اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر اپنی امت کو آگاہ فرما دیا ہے، اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں کو مکمل طور پر بیان فرما دیا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی دونوں انگلیوں کو آپس میں ملاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اتنے نزدیک بھیجے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو جدا کر دیا، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور وہ وقت دور نہیں۔ پیارے دوستو، آج کے جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اور اسی زمانے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام قیامت کی چھوٹی بڑی نشانیاں بڑی تیزی کے ساتھ پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے اس روح زمین کے اندر طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، شراب اور زنا عام ہو جائے گا، نمازوں کو چھوڑا جائے گا، گانے باجوں کی کثرت ہوگی، ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، فاسق اور فاجر لوگ حکمران بن جائیں گے، اور لوگ دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، سچے انسان کو جھوٹا اور جھوٹے انسان کو سچا مانا جائے گا، اور زمین کے اندر خون ریزی اور قتل و غارت عام ہو جائے گی، اور بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتوں کے مالک بن جائیں گے۔ دوستو، یہی وہ نشانیاں ہیں جو کہ آج کے دور میں مکمل طور پر پوری ہو چکی ہیں، اور اب وہ وقت دور نہیں جو قرب قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور شروع ہو جائے گا، اور قرب قیامت کے بڑے بڑے فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ آپ کے ایک دن کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے مزید آدھے دن کی مہلت مانگی اور دعا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1.5 دن کی مہلت عطا فرمائی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ آپ کے ایک دن کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مزید آدھے دن کی مہلت عطا فرما دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1.5 دن کی مہلت عطا فرمائی۔ یعنی کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ اس دنیا میں تشریف لانے کے ایک دن بعد قیامت قائم ہو جانا تھا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جس کی وجہ سے آدھے دن کی مہلت اور مل گئی۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک قیامت قائم نہیں ہوئی۔ تو اس کے بارے میں مورخین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 1 یا 1.5 دن سے مراد دنیا کا 1 یا 1.5 دن نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1 دن سے مراد 1000 سال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1.5 دن کی مہلت عطا فرمائی تھی۔ تو اس حساب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد قیامت کے قائم ہو جانے کا دورانیہ 1500 سال بنتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے اب جو صدی چل رہی ہے یہ 15ویں صدی ہے، اور یہ صدی دنیا کی آخری صدی ہے۔ 15ویں صدی کے بعد احادیث میں کسی بھی صدی کا ذکر نہیں ملتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صدی کتنی لمبی ہوگی اور یہ کتنے سالوں پر مشتمل ہوگی، اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اسی 15ویں صدی کے اندر قیامت کے تمام چھوٹی بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی۔ وہ وقت دور نہیں جس میں قرب قیامت کے بڑے بڑے فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایسے خوفناک فتنے ہوں گے کہ جن کے اندر ایمان بچانا بالکل ناممکن ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی مجالس کے اندر ان فتنوں کا ذکر کیا جاتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے حضور زارو قطار رونا شروع ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک تم یہ بڑی نشانیاں دیکھ نہ لو۔ نمبر ایک امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا۔ نمبر 2 دخان یعنی دھوئیں کا نکلنا۔ نمبر 3 اور دجال کا اس دنیا کے اندر ظاہر ہونا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ دجال کا خروج اس وقت تک ہوگا کہ جب لوگ دجال کو بالکل بھول چکے ہوں گے اور دجال کے بارے میں کوئی ماننے کو تیار ہی نہ ہوگا۔ آج کے دور میں بھی ایسے بہت لوگ پائے جاتے ہیں جو قیامت کی ان بڑی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور دجال کو بالکل نہیں مانتے۔ نمبر 5 اور دابت الارض، جس جانور کا اس دنیا میں ظاہر ہونا۔ یہ خاص قسم کا جانور ہوگا جو مومنوں اور کافروں میں فرق کرے گا اور ان کے چہروں پر مہر لگائے گا۔ اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آستہ مبارک ہوگا۔ اس جانور کے خروج کے بعد مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان رہے گا اور کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا۔ نمبر 6 اور قیامت کی یہ بھی بڑی نشانی ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 7 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور اس دجال کا خاتمہ کریں گے۔ نمبر 8 پھر یاجوج ماجوج کی قوم کا اس دنیا کے اندر ظاہر ہونا اور اس دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا کر دینا اور پوری روح زمین کے اندر قتل و غارت کرنا۔ نمبر 9 اور قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی زمین میں دھس جانے کے 3 بڑے واقعات، مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک جزائر عرب میں۔ نمبر 10 قیامت کی سب سے بڑی نشانی اور آخری نشانی یمن سے ایک ایسی آگ کا ظاہر ہونا جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ تو دوستو، یہ قیامت کی وہ 10 بڑی نشانیاں ہیں کہ جن کا ظہور ابھی باقی ہے۔ ان سب نشانیوں کے پورا ہونے کے بعد اس دنیا کو فنا کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ قیامت کی یہ بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی اور ایک کے بعد ایک بڑے بڑے فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ سب دنیا پوری ختم ہو جائے گی۔ پھر اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا کا آغاز ہوگا اور وہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو اس دنیا کے حقدار ہوں گے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اس ویڈیو پہ بہت لائک کریں، کامنٹس کریں اور بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔